بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور قرآن میں آپ کا میزبان واصل اویس خدمت میں حاضر ہے۔ اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، الرافع، بلندیاں عطا فرمانے والا۔ اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی الرافع کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج اللہ جل شانہ فضل و کرم سے ہم قرآن مجید کے 29ویں پارے کی چند اہم مضامین کو سمجھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 29واں پارہ سورۃ الملک سے شروع ہو رہا ہے اور سورۃ المرسلات پہ یہ ختم ہوتا ہے۔ اس پارے میں 11 صورتیں ہیں، ان میں سے 9 صورتیں سورۃ الملک سے لے کر سورۃ القیامہ تک۔ ناظرین کرام، یہ ایک مکی صورتوں کا خوبصورت گلدستہ ہے جس میں آگے سورہ دہر مدنی صورت اور پھر سورہ مرسلات، یہ پھر سے مکی صورت ہے۔ یہ خوبصورت صورتیں سورۃ الملک کی پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک، یہیں سے اس سورۃ مبارک کا نام سورہ ملک، اور یہ تبارک الذی کے الفاظ ہی سے اس پارے کا نام بھی تبارک الذی ہے۔ سورۃ الملک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین صورتوں میں سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے اس صورت کا تلاوت کرتے اس صورت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ ہر مسلمان کے سینے میں یہ صورت ہو اور وہ اسے تلاوت کیا کرے۔ مکہ معظمہ کے ابتدائی دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی فضیلتوں میں تو کمال۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ ایک صحابی نے ایک جگہ پر اپنا خیمہ لگایا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر جس جگہ انہوں نے خیمہ لگایا ہے وہاں کوئی قبر بھی تھی۔ صحابی خیمہ لگانے کے بعد اچانک اس بات پہ مطلع ہوئے کہ وہاں ایک قبر بھی ہے، اور اس قبر میں کوئی انسان سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک کی تلاوت کو ختم کیا، مکمل کیا سورہ ملک کو۔ یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے وہاں خیمہ لگایا اور وہاں مجھے اچانک اس کی خبر ملی کہ یہاں قبر ہے، اور اس قبر میں ایک شخص سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ اس سورت کو اس نے مکمل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ عذاب قبر کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ ناظرین اکرام، اس سورہ ملک کی ابتدا ہی میں اللہ جل شانہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ کائنات ایک نہایت محکم اور منظم کائنات ہے، جس میں انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ یہاں پر یہ ایک امتحان کے طور پر آیا ہے۔ اور وہی بات جو اقبال نے بھی کہی، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ تو یہاں پر یہ ایک امتحان کے طور پر آیا ہے، اور قرآن یہ بتاتا ہے اس امتحان میں کامیابی حسن عمل کے ذریعے سے ممکن ہے۔ سورہ ملک اپنی تمام تر شانوں سے جلوہ گر۔ اسی کے ساتھ متصل سورۃ القلم، یہ سورۃ القلم جو ہے ناظرین کرام، یہ سورۃ القلم وہ شاہکار ہے قرآن مجید کا جس میں الگ ہی انداز اختیار کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، کافر ان پر اعتراضات کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے، لیکن ہر نبی اپنے پاس اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق جو عقل و فہم فراست ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے ان کو کمال درجے کی عطا، اس سے وہ ان کے جوابات خود دیا کرتے تھے۔ لیکن کمال ہے کہ جب ایک کافر نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے تو اس کا جواب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، بلکہ عرش کا مالک خود اس کا جواب دے رہا ہے، اور یہاں تک پرجلال انداز اختیار کیا رب العالمین نے کہ اس کے 10 عیب گنوا کر یہاں تک اسے ذنیم قرار دے دیا کہ اس کا نطفہ ہی حرام ہے جو میرے پیغمبر کے خلاف یہ گفتگو کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کیا اس سورہ مبارکہ میں، حضور کے اخلاق عظیمہ کی بات کی اس سورہ مبارکہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کل، عقل کمال آپ کو اس کو بیان کیا گیا۔ سورۃ القلم کے ساتھ سورۃ الجن کو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ان صورتوں میں ایک صورت ہے جس میں جنات کی حقیقتیں، جنات کے حقائق بتائے گئے ہیں۔ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اکاز کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، اور راستے میں تہامہ یا بعض روایتوں میں نخلا کے الفاظ آئے ہیں کہ مقام پر آپ نے فجر کی جماعت کروائی اپنے صحابہ کو۔
آپ جماعت کے دوران قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک، کیا کمال لہجہ، اور آپ کی آواز میں قرآن کی تلاوت جو اللہ کا کلام ہے اتنا دلکش، جنات کا ایک ٹولہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ ناظرین کرام، یہ جو جنات گزر رہے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی ان کے آسمانوں پہ جانے کے راستے بند ہو گئے تھے، اور ان میں کھلبلی مچی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ طے کیا تھا کہ کچھ زمین پر ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آسمانوں پہ جانے کے راستے کو بند کر دیا گیا۔ یہ پھر رہے تھے منتشر ہو کے ٹولیوں میں، دیکھ رہے تھے ڈھونڈ کے آخر ہوا کیا ہے، اور جب یہ ٹولی ایک جنوں کی یہاں سے گزری ہے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کرتے سنا ہے، دیکھا ہے، سمجھ گئے کہ یہی وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے اب آسمانوں تک ہماری رسائی ناممکن ہو گئی ہے۔ یہ جن کہنے لگے کہ ہم نے بہت عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ سورۃ الجن میں اس کو بیان کیا گیا ہے، ان کے حقائق اور بھی بتائے گئے ہیں، ان کی آپس میں زندگی کو بتایا گیا ہے، جنات کیا ہیں یہ سورۃ الجن میں بیان کیا گیا۔ اور ناظرین کرام، انہی صورتوں میں ایک اہم ترین صورت سورہ مزمل ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آغاز میں ہی یوں آپ کو مخاطب پروردگار عالم نے فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے، اور نہایت حسین ادائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتا ہے۔ اس سورہ مزمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں عبادت کرنے کی ترغیب دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دل نشی انداز کے ساتھ پروردگار عالم نے ان آیات میں مخاطب کیا ہے، یوں لگتا ہے کہ اللہ جل شانہ ذرا سا بھی اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف کا سامنا کرے، بلکہ کافروں نے جو آپ کو ایذائیں دی ہیں ان پہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں آپ کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ اور ناظرین، پھر ان کافروں کو جو آپ کو ایذائیں دینے پر تلے ہوئے تھے، پروردگار عالم نے ان کے لیے دردناک عذاب کی خبر بھی اسی سورہ مبارکہ میں دی ہے۔ یہ صورتیں بہت خوبصورت گلدستہ، ان میں بیان ہونے والے مضامین نہایت خوبصورت درجے کے۔ آج ہم اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے 29ویں پارے کے اہم مضامین پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان ہمارے ہیں، جو اصل میں مہمان تو کیا، یوں سمجھیں کہ یہی روح رواں ہیں اس سارے تفسیری مطالعہ کی، میرے سامنے، میرے پاس، میرے دل کے بہت قریب تشریف فرما ہیں نہایت قابل احترام جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور ان کے ساتھ نہایت خوبصورت انداز میں، مدلل انداز میں گفتگو فرمانے والے جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ ہم اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آخر میں ہمیں خوبصورت حمدیہ کلام سنائیں گے نہایت بزرگ، بین الاقوامی شہرت کے حامل الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے اس نور قرآن کے پروگرام کے تحت جو قرآن مجید کے نورانی سمندر میں غواصی کر رہے ہیں، اور وہاں سے جو ہمارے علماء اکرام اور مفتیان اکرام ہمیں جو ہیرے اور موتی تلاش کر کے دیتے ہیں، ناظرین ان موتیوں سے اپنے دامن کو بھریں، اس قرآن کی خیرات کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وصول کریں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سورہ ملک کے یہیں سے قرآن مجید کا یہ 29واں پارہ شروع ہوا ہے، اس کے چند فضائل، ظاہر احاطہ تو کیا نہیں جا سکتا، چند فضائل کو بیان کرتے ہوئے اس میں جو موت و حیات کا فلسفہ بیان ہوا ہے، ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک موسٹ امپورٹنٹ صورت ہے، ماشاءاللہ۔ آپ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس کی کچھ فضیلتوں کا ذکر فرمایا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا، آج میں آپ کو ایسا تحفہ نہ دوں کہ آپ اس تحفے کو سن کر خوش ہو جائیں۔ کیا بات، سبحان عرض کی حضور یہ عنایت ضرور فرمائیں۔ ضرور فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی بیوی اور اپنے بچوں کو، ایون کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی سورہ ملک سکھائیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهَا الْمُنْجِيَةُ وَالْمُجَادِلَةُ عِنْدَ رَبِّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ صورت اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے کل قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور
درخواست کرے گی، ناز کی منت کرے گی اور اپنے قاری کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گی۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، اس سے قیمتی متاع ہمیں کل قیامت اور کیا مل سکتا ہے؟ اور کیا مل سکتی ہے؟ بالکل یہ صورت اتنی آسانی سے ہمیں کل قیامت اتنی بڑی سپورٹ دے سکتی ہے، اتنی بڑی سپورٹ۔ تو ہمیں یہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اچھا، جو اس کو معمولاً پڑھے یہ صورت اس کی شفاعت کرے گی، سبحان اللہ۔ اور فرمایا وہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک ہے۔ ایک بات میں اور عرض کر کے پھر میں اگلی آیت کی طرف آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک، سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ فرمان ہے جی کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ سفر میں بھی کیوں نہ ہو، اچھا، ایک تو یہ ہے کہ بندہ گھر میں ہوتا ہے، مقیم ہے، گھر میں ہے، آسانی ہے، وقت مینج ہو جاتا ہے، سورہ بالکل ملک صحیح۔ پڑھ لیتے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کا معمول تھا کہ سفر میں بھی کیوں نہ ہو آپ 2 صورتوں کو رات تلاوت میں مس نہیں کرتے تھے، واہ واہ، ایک سورہ سجدہ اور دوسری سورہ ملک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ناظرین کی خدمت میں میری گزارش ہے، آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں، صحیح، اور آپ کا یہ بہت بڑا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد میں یہ ڈیلیور کریں، انہیں یہ شوق دیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ رات اکٹھے بیٹھا کریں، موبائلز وغیرہ کو آپ اس وقت سائلنٹ کر دیں یا آف کر دیں، ٹی وی بند کر دیں، بالکل ٹھیک، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کہیں بیٹا آپ پڑھو، واہ واہ، کیا آپ کی اہلیہ، آپ کے باقی کیا بچے تربیت۔ بیٹھ کر سنیں۔ اس طرح ایک تو آپ اکٹھے بیٹھیں گے، اجتماعی تلاوت ہوگی، گھر کے ماحول میں برکت ہوگی، اور بچوں کی اور سب کی عادت ڈیولپ ہو جائے عادت گی، بن جائے گی، آپ سورہ ملک پڑھیں گے۔ واہ۔ اب موت و حیات کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میں نے اس لیے پیدا کی ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو کون تم میں سے اچھے عمل کرتا ہے واہ۔ اور کون اچھے عمل نہیں کرتا۔ یہ ہے موت و حیات کی اصل حکمت، یعنی اچھے عمل کی پہچان کہ وہ کون کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، وہ نہیں کر بالکل رہا۔ ٹھیک۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انسان کو پہلے باخبر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کل قیامت اس کے لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اس آیت میں جو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہماری اس دنیا میں آمد کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ دنیا جہاں ہم جس پلانٹ میں رہ رہے ہیں یہ ہمارا امتحانی سینٹر ہے، واہ، یہ امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ ہے، ہماری زندگی کی جتنی مدت ہے یہ امتحان کا وقت ہے، وقت ہے، بالکل۔ اور جو امتحان لے رہا ہے ممتحن وہ ہے جس کے سامنے عالم غیب، عالم شہادت، واہ واہ، ظاہر، باطن، سب کچھ ہے، خفی، جلی، سب عیاں ہے، سب آیا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں۔ بالکل۔ اور امتحان کیا ہے، پرچہ کیا ہے، وہ ہے رسول اللہ کا دین، سبحان اللہ، کہ تم اس کے حلال اپناؤ، حرام چھوڑو، چھوڑ دو، جائز اختیار کرو، ناجائز سے صرف نظر کرو، بالکل۔ زندگی ایسے گزارو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور جو اس مدت حیات میں اس پرچے کو مد نظر رکھ کر زندگی گزارے گا وہ پاس ہو جائے گا، وہ پاس ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت پھر اس کو کامیابی کی سند دیتے ہوئے جنت الفردوس میں داخل جگہ عطا فرما۔ اور یہی اچھا عمل ہے جس کے لیے زندگی اور موت کو شک، پیدا کیا گیا۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے۔ اب اس میں سورہ ملک سے ہم تھوڑا سا آگے سورۃ القلم کی طرف مفتی صاحب بڑھ رہے ہیں۔ سورہ قلم کی ابتدائی آیات میں پروردگار عالم نے جس انداز سے قلم اور مکتوب کا تذکرہ کیا ہے، تو اس قلم اور مکتوب سے کیا مراد ہے، ان کی وضاحت کرتے ہوئے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جلوہ گری ہیں ان آیتوں میں ہیں اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم، سورہ قلم کا تعارف کرواتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان صورتوں میں 2 طرز کی صورتیں ہیں، ایک وہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، صحیح، تو سورۃ قلم کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے، مقطعات، صحیح، اور ان کے بارے میں اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں، سبحان اور جس پہ شفقت فرما دیں ان راسخین علم کو اللہ تعالیٰ عزت و وقار کے ساتھ نوازتا ہے جن کو اس کا علم عطا فرما دے۔ علم عطا فرما دے، بالکل ٹھیک، تو نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھنے کی قسم،
صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو تخلیق فرمایا اور اس سے فرمایا اکتب، لکھو. اس نے عرض کی مولا کیا لکھوں؟ کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ تقدیر لکھو، جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہونے والا ہے، ما کان و ما یکون. سبحان اللہ. جب اس کے اندر غور کرتے ہیں علماء و محدثین تو پھر علم کے خزانے کھلتے ہیں. واہ واہ. کہ جب قلم ہی سب سے پہلے تھی تو پھر اس کو یہ کیوں کہا گیا کہ وہ بھی لکھ جو تجھ سے پہلے؟ کیا بات، کیا بات. اس کا جواب دیتے ہوئے پھر محدثین کہتے ہیں کہ قلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے نور محمدی کی تخلیق فرمائی. سبحان اللہ. تو پہلے بھی لکھوا دیا اور بعد والی چیزیں بھی ساری لکھوا دی. اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے علماء کی یہ متفقہ رائے ہے کہ قلم اور لوح محفوظ یہ دونوں ہی در حقیقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتوں کا مظہر ہیں. اس لیے کہ قلم علم لینے کا ذریعہ ہے اور لوح محفوظ علم دینے کا ذریعہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کوالٹیاں اپنے اندر رکھتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے علم لیتے ہیں اور مخلوق کو علم تقسیم فرماتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی وہ جو اقبال کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب. سبحان اللہ. دوسری آیت میں فرمایا وما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ نعمت فرمائی کہ آپ مجنون نہیں ہیں. یہ جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے، جو بھی آپ نے انٹرو میں کہا کہ پہلے انبیاء اپنا جواب خود دیتے تھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا تھا. بالکل صحیح. تو جواب دیا کہ لوگوں نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب یہ وصف بیان کیا کہ یہ مجنون نہیں ہے، صحیح العقل ہیں، کامل عقل والے ہیں، تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے فرمائے. ایک حصے کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے دنیا کے تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نیک لوگوں میں تقسیم فرمایا اور 99 حصے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. سبحان اللہ. کتنی عظیم بات ہے کہ ایک حصہ ساری دنیا کو ملا اور 99 حصے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. تیسری آیت میں فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو اجر عطا فرماتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہم جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ بندوں کو جو اجر عطا فرماتا ہے وہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ہے. اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے دروازے عیاں کر دی گئے، کھول دی گئے کہ اپنی شان اور عطا کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر عظیم فرماتا ہے. پھر چوتھی آیت اس پوری صورت کا مغز ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مجید میں 27 چیزوں کے سروں پر عظمت کا تاج رکھا اور ان میں سے ایک عظمت کا تاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم کا تاج عطا فرمایا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس کا معنی کرتی ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے، تو اس کی وضاحت علماء نے اس طرح بیان کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید پر بغیر تردد کے عمل کرتے تھے اور کسی حکم کو ماننے میں، اس کو عمل کرنے میں آپ کو کوئی حل و حجت پیش نہیں آتی تھی. تو اس لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن عظیم ہے اور جس نے قرآن عظیم کا مطالعہ کر لیا در حقیقت اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کھل کے سامنے آ گئے. کیا خوبصورت ہے. تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. بہت خوبصورت مفتی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ آپ نے ہمارے سامنے اس کا ایک عکس رکھ دیا. اسی بات کو مفتی صاحب یہ سورہ قلم کی جو گفتگو چل رہی ہے، ابتدائی آیات میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ کی عظمت کو بیان کیا. وہ جو اگلی آیات میں اس گستاخ کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ ایک مثال قائم کر دی کہ جب بھی کوئی گستاخ اٹھے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کا جواب دینا یہ اللہ کی سنت بن جاتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ حضور سید عالم کے گستاخ کو جواب دیا جائے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. پروفیسر صاحب یہ جو اس سے قبل کی آیات بھی ہیں جی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جواب ہی. سبحان اللہ. اس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے لفظوں میں پرویا ہے. جی
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دنیا عالم کا قانون ہے کہ الیمین علی من کہ جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے. صحیح. اور الیمین علی من انکر علیہا، اور جو مدعا علیہ ہے اس کے ذمہ ہوتی ہے قسم. صحیح. ہوا یوں کہ سرکار کریم علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں. معاذ اللہ. معاذ اللہ. انہوں نے یہ گھٹیا الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دعویٰ کیا گیا جی تو مدعی کو کہا گیا قسم آپ گواہ لائیں، وہ نہیں لا سکا. وہ تو لا نہیں سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم آ گئی، آپ قسم اٹھا لیں. کیا انداز. قسم اٹھانے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے حبیب کو روک دیا. کیا بات ہے. تو میں آپ نہ محبوب اٹھائیں. قسم آپ نہیں اٹھائیں گے. واہ واہ واہ. آپ کی طرف سے قسم ہم اٹھائیں ہم اٹھائیں گے. کیا بات. اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم کی آیات نازل کر دی. واہ واہ واہ. کیا تجلیل، کیا خوبصورت. والقلم وما یسطرون. واہ واہ واہ. اللہ نے ایک نہیں دو قسمیں دو اٹھائیں قسمیں اٹھائیں. کیونکہ بات حبیب کی تھی. حبیب کی تھی. اے محبوب ہمیں قلم کی قسم، واہ واہ اور قلم نے جو کچھ لکھا اس سارے لکھے ہوئے کی قسم. واہ واہ واہ. لکھے ہوئے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. سبحان اللہ. آپ پر تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں. بالکل صحیح. ہم قسمیں خالق قسمیں اٹھا کر فرما رہا ہے کہ یہ جو عیب آپ کی طرف منسوب کر رہے ہیں آپ کی ذات اس سے منزہ اور مبرہ ہے. آپ کو تو اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین مراتب عطا فرمائے گئے. واہ واہ. ولید بن مغیرہ نام کا ایک شخص تھا. اچھا. اس نے دربار رسالت میں گستاخانہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی طرف سے خود اسے جواب دیا. جواب دیا. اور پھر اس شخص کو ایسا دندان شکن جواب دیا کہ صبح قیامت تک اس کی ذات کے عیوب سے پردہ ہٹا کر اس کو ذلیل و رسوا کر دیا. کیا بات. فرمایا کہ یہ آپ کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کی تو اپنی ذات میں 10 عیب ہیں. ہائے ہائے. اس نے حضور کی طرف ایک جعلی خود ساختہ عیب کی نسبت بھی کی. واہ. اللہ نے اس کے حقیقی 10 عیب کھول دی. کھول کے رکھ دی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تحقیر یا گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب سے پردے ہٹا کر اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. واہ واہ واہ. اور یہ تاریخ گواہ ہے، گستاخ رسول کو زمین نے بھی کبھی امان نہیں دی. امان نہیں. اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اس کا عبرت ناک انجام اس کا مقدر بنتا ہے. یہ قدرت کا وہ واضح اور اٹل فیصلہ ہے کیونکہ اس نے خود فرمایا واللہ یعصمک من الناس. اب اللہ تعالیٰ نے مختصر سی آیات میں اس کے 10 عیب گنائے. فرمایا ولا تطع کل حلاف مہین. آپ ایسے کی بات پر توجہ نہ فرمائیں جو بہت زیادہ قسمیں اٹھاتا ہے اور ذلیل ہے. یہ دونوں عیب ہیں. انداز دیکھیں. قسمیں زیادہ اٹھانا، چاہے آپ حق کے لیے اٹھائیں چاہے نہ حق اٹھائیں، یہ دین میں پسندیدہ نہیں. نہ حق اٹھانا تو ویسے ہی گناہ ہے، حق پر قسم اٹھانا بھی بغیر ضرورت کے یہ پسندیدہ عمل نہیں. ہم مازم مشائم بنمیم، بہت تانے دینے والا ہے. یہ جو تانا بازی ہے اس کو بھی دین پسند نہیں کرتا. یہ عیب ہے. بلکہ حضرت عبد الرحمن بن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جی. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا الا اخبرکم باشرارکم، میں تمہیں بتاؤں تم میں سے شریر بدترین لوگ کون ہیں. عام لوگوں سے فرمایا جا رہا ہے، امت میں سے. عرض کی حضور ارشاد فرمائیے. تو آپ نے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہی تھی. آپ نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، جو ادھر کی بات ادھر لگائے، چغل خوری کرے وہ. پھر دوسری فرمایا المفسد بین الاحبہ، جو پیار کرنے والوں کے درمیان میاں بیوی میں، دو دوستوں میں ایک ایسی تیلی لگا دے جس سے وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائیں. اور تیسرا فرمایا کہ جو بے عیب لوگوں میں عیب اور خامیاں تلاش کریں تاکہ انہیں ذلیل کیا جائے، اس کی آپ نے مذمت فرمائی. تو یہی کام ولید بن مغیرہ بھی کرتا تھا، کر رہا تھا. تو ہم مازم مشائم بن نمیم،
تانے دینے والا اور ادھر کی بات ادھر لگانے والا، چغل خوری کرنے والا، بھلائی سے روکنے والا اور حد سے بڑھنے والا گناہگار۔ اور اس کے بعد تماشا یہ ہے کہ اس کی اصل میں بھی خطا ہے، ہاں اس کی اصل میں بھی خطا ہے، اس کا نطفہ بھی حلال کا نہیں ہے۔ اچھا جب یہ آیت اتری نا تو ولید بھاگا اچھا اپنی ماں کے پاس، ہائے ہائے ہائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، مجھے اصل بات بتا۔ اصل بات بتا، وہ بات غلط نہیں کرتے، وہ واہ کیا ماں نے بات تو ہے، پہلے کیا انکار کیا۔ کیا بات، اب دیکھیں یہ بھی حضور کی صداقت بات، کی کیا دلیل ہے، بات، تھا دشمن لیکن مانتا تھا کہ حضور کی زبان اقدس سے جو الفاظ صادر ہوں وہ سچ کے سوا کچھ ہو ہی نہیں ہوتا۔ سکتے، واہ اس نے ماں نے انکار کیا، اس نے تلوار اٹھائی، ہاں، کہا مجھے سچ سچ بتا حالانکہ وہ ورنہ انکار کر میں رہی ہے۔ تیری گردن اڑا دوں گا۔ واہ واہ واہ، ماں نے کہا بیٹا رک جا، تیرا باپ اس قادر نہیں تھا کہ اس سے اولاد ہو سکتی، تو میں نے کسی چرواہے سے منہ کالا کیا تو تو پیدا ہوا تھا۔ اوئے ہوئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے اس پر عذاب اترا کہ جس عیب پر پردہ پڑا ہوا تھا اللہ نے اللہ تو ستار العیوب ہے، سب پہ پردے ڈالتا ہے لیکن گستاخ رسول پر نہیں۔ گستاخ رسول۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے، ہم نے تو قرآن مجید کا ایک حصہ لیا ہے، جی پورے قرآن میں جا بجا حضور کی بارگاہ کی عزت، حرمت اور تقدس کا بیان ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فرض، اپنے ایمان کی جان اور روح سمجھ کر اس حوالے سے آپ سنجیدہ، سینسیٹیو اور حساس رہیں۔ گفتگو چل رہی تھی وقفے سے پہلے کہ ایک مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، کیسے اسے اچھا مومن بن سکتا ہے، کس طرح آپ کی سیرت کو، آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنا سکتا ہے۔ اسی تسلسل میں گفتگو ہے سورہ معارج کی چند آیات میں اللہ جل شانہ نے مومن کامل کی علامات مفتی صاحب بیان فرمائی ہیں۔ آپ ذرا ان علامات کا ایک تفصیلی بیان فرما دیجئے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مومن کامل کی علامات کو بیان کیا۔ آپ کی اور قبلہ مفتی صاحب کی اجازت سے جہاں وہ قبلہ مفتی صاحب نے ایک پہلو بتایا، ایک بات ساتھ میں بھی برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ بات واضح کی کہ جس نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تنقید کی، اللہ نے اس کے 10 عیب گنائے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ تنقید کرتا ہی وہ ہے جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے۔ اصل والا کبھی تنقید کر ہی نہیں سکتا، جس کا نطفہ درست ہوتا ہے وہ کبھی نہیں حضور پاک وہ حضور پر تنقید نہیں کر سکتا۔ واہ۔ سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے ذکر شروع ہو رہا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ بے صبر اور حریص ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو برائی پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ برائی سے مراد یہ ہے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، معاشی تنگی آ جاتی ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ وہ میں کہاں پھنس گیا۔ اور جب اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، پیسہ آ جاتا ہے تو پھر یہ بڑی بڑی بڑکے مارتا ہے اور کہتا ہے میں ایسے ہوں میں۔ تو یہ عام بندوں کی باتیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے ہی ساتھ ہی استثناء کر دیا، الا المصلین، جو نمازی ہے، پکا عبادت گزار ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ نہیں ہے کہ وہ جلد باز ہے، بے صبرہ ہے۔ اس کی کوالٹیاں، اس کی شانیں اللہ تعالیٰ نے اور بیان فرمائی ہیں کہ نیک آدمی کبھی بھی جلد باز نہیں ہوتا، کبھی بھی تکلیف اور غم میں، دکھ میں گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اس کا توکل، اس کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متوکلین کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو، اس پہ بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تو فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جلد باز بنایا ہے لیکن یہ جلد باز نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وفی اموالہم حق معلوم، وہ جن کے مال میں ایک حق ہے، کس کا؟ غرباء کا، مساکین کا، اس کا ذکر آگے فرمایا وللسائل والمحروم۔ یہ دو افراد وہ ہیں جو سوال کرنے والے ہیں لیکن ایک ان میں سے سوال کر دیتا ہے، دوسرا اپنی شرم و حیا اور پردے داری کی وجہ سے سوال بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کو بھی تو نے دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب اسلام
تنہائی کا نام نہیں ہے. واہ واہ واہ. آپ دنیا سے قطع تعلق ہو کہ اللہ کی عبادت کریں، یہ مذہب نہیں ہے. یہ مذہب نہیں ہے. مذہب یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہیں، لوگوں کے ساتھ ملاقات کریں، ان کی خوشی اور غمی میں ان کے ساتھ شریک ہوں. آپ کو پتہ ہو کون کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، تبھی تو آپ اس کے ممد و معاون بن سکتے ہیں. اسلام نے رہبانیت کو پسند نہیں کیا. اسلام نے پسند اس زندگی کو کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ رہ کر، اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بیان کرنا میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں. مسجد کی جو حاضری ہے یہ اصل میں تعلق جوڑتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون زندگی کے کس پیراہے کے اوپر چل رہا ہے. آپ جو مسجد میں نہیں آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اس کے گھر چلے جاتے تاکہ اس کی معاشی اور معاشرتی زندگی کا علم رکھ سکے. حضرت سلیمان کے گھر چلے گئے، فرمایا سلیمان نماز کے لیے نہیں آیا، کہ ساری رات جاگتا رہا تو فجر کی جماعت رہ گئی. تو امی جان کو کہنے لگے، سلیمان آئے، اس کو کہنا ساری رات عبادت کرنا یہ تیری خوشی ہے، فجر جماعت سے پڑھنا رسول اللہ کی خوشی ہے، ان کی خوشی کو ترجیح دو. تو ہمارے ہاں مرکزی حیثیت مسجد کی ہے کہ مسجد کے اندر جماعت قائم کرو تاکہ لوگوں کے احوال سے تمہیں باخبر رہنے کا موقع مل سکے. پھر فرمایا والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کی تصدیق کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور نیک اور صالحین کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ قیامت کے عذاب سے ڈرتے. آج اس جملے کو واضح کرنے کی بڑی ضرورت ہے. جب کسی کو اسلام، دین اور ہدایت کی بات بتائی جاتی نا، وہ کہتے ہیں اپنا کام کرو جی، تسی اسی اپنی دیکھنی نہیں. اس کو یہ سمجھانا چاہیے وہاں کچھ نہیں دیکھا جائے گا. جو دیکھنا ہے وہ آج دیکھنا ہے، جو تیاری کرنی ہے آج کرنی ہے. قیامت والے دن تیرے لیے مشکل کے علاوہ کچھ نہیں کھڑا ہو، وہاں انسان کچھ نہیں کر سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک بتا دیا، سگا باپ اور سگا بیٹا آمنے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو کسی کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی، کوئی دوسرے کو نہیں دے گا. تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا؟ جو دیکھنا ہے، جو کرنا ہے آج اس دنیا میں کرنا ہے تاکہ وہاں پہ ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور فرمایا ان عذاب ربہم غیر مأمون، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے ہیں اللہ کے عذاب سے بے خبر نہیں ہیں، بے خوف بھی نہیں ہیں. ہر وقت ان کے دل میں اللہ کے عذاب کا ڈر رہتا ہے. عبداللہ ابن عمر جیسی شخصیات وہ چلتے پھرتے یہ کہتے اللہم اجرنی من النار. حالانکہ انہوں نے تو سنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے مجھے دیکھا اللہ نے اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر. لیکن اس کے باوجود انسان ہونے کی پریکٹیکل جو کیفیت تھی اس کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ جناب یہ عذاب سے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ عرض کرتے ہیں کہ سورہ مزمل میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و اقدس بیان کی گئی ہے، ذرا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں مختصر وقت میں. مختصر یہ ہے کہ یہ صورت مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے دوسرے رکوع میں دو حکم ہیں، ایک زکوٰۃ کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے. جی. اس صورت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری اور آپ گھر تشریف لائے، پہلی وحی کے بعد سیدہ خدیجہ اماں پاک سے فرمایا کہ اے خدیجہ زمیلونی مجھے کپڑا اڑا دیں، چادر اڑا دیں. انہوں نے چادر اڑا دی. اچھا. تھوڑی دیر گزری تو آپ کی خدمت میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. واہ. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام وحی کی صورت میں، کلام الہی سورہ مزمل کی صورت میں پیش کیا. سبحان اللہ. فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. یہ عرب کا اسلوب ہے، کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو تو وہ محبوب جس کیفیت میں بیٹھا ہو اسی کو لفظوں میں پرو کر اسے یاد کیا جائے. سبحان اللہ. جیسے ایک مرتبہ حضرت حذیفہ سو رہے تھے، حضور تشریف لائے تو انہیں فرمایا قم یا نعمان، اے سونے والے اٹھو. نعمان تو سونے، وہ سو رہے تھے تو سونے والے اٹھو. یہ نعمان میں آپ نے محبت بھر دی. حضرت علی آرام کر رہے تھے اور آپ کے جسم اقدس سے مٹی کے ذرات ٹچ تھے. حضور نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو اسی کو لفظ میں پرویا اور حضرت علی کی عجیب و غریب شان بھی کائنات کے سامنے ظاہر کر دی. فرمایا یا ابا تراب،
ان کو ابا تراب فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ بلیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، صحیح، انہیں فرمایا ابا ہریرہ، ابا ابو ہریرہ۔ تو یہ عرب کا اسلوب ہے۔ واہ سبحان خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، واہ سبحان اللہ، کیا چادر بات، اوڑھنے کیا والے۔ کہنے۔ کتنی محبت۔ حضور فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے آداب میرے رب نے سکھائے ہیں اور اس نے سکھانے میں کمال کر دیا ہے۔ تو حضور نے یہ کمالات رب سے ہی سیکھے تھے۔ رب اپنے حبیب کو ان لفظوں میں پرو کر یاد فرماتا ہے اور حبیب کریم علیہ السلام اپنے خاص اصحاب کو یاد فرماتے ہیں۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ابتدائی طور پر یہ حکم فرمایا کہ آپ مجھے شب کو یاد کیا کریں، نصف شب یا کچھ زیادہ یا اس سے کم آپ کو اختیار ہے، آپ یاد فرمایا کریں اپنے رب کو، اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہوا کریں۔ پھر بعد میں تہجد کا حکم آ گیا، تو اب امت کے لیے بھی یہ تہجد کا حکم ہے کہ امت رات کے آخری پہر اٹھے یا جس وقت بھی سو کر جاگیں نماز تہجد ادا کریں۔ سب سے زیادہ برکت والا وقت جو ہے وہ آخر رات کا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم عمل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ساری زندگی نماز تہجد ادا فرمائی، اس کے لاتعداد فضائل بیان کیے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر صرف اقبال کا ایک شعر پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ سبحان اللہ، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ناظرین اکرام، آپ نے آج کے اس جو ہمارا تفسیری مطالعہ تھا اسے یقیناً بہت کچھ سیکھا ہوگا، کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو اللہ تعالیٰ جلوہ گر کرتا ہے، اجاگر کرتا ہے، اور کیا طریقہ ہے، کیا علامات ہیں جن سے ایک مومن کامل ممتاز ہوتا ہے دوسروں سے، کیا وہ طریقے ہیں جن سے ہم جنات اور شیاطین کے شر سے بچ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کس انداز میں محبت کرتا ہے، یہ ہم نے آج کی اس گفتگو میں سیکھا۔ آخر میں یہ جو ہم وظیفہ آپ کے لیے ایک رکھتے ہیں، بہت خوبصورت، اولاد نرینہ کے حصول کی دعا۔ پہلے مفتی صاحب نے بتا دیا کہ استغفار بھی اس کام کے لیے بہت زبردست ہے۔ جس شخص کی اولاد نہ ہو تو وہ 40 دن تک 1000 مرتبہ روزانہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، پھر سے پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ بہت جلد اس کی مراد پوری ہوگی۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام فیس بک اور یوٹیوب بھی لائیو نشر ہو رہا ہوتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے بھی ہمیں آگاہ کریں۔ چلتے ہیں حمدیہ کلام کی طرف۔ میں اپنے نہایت بزرگ مہمان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ حمدیہ کلام ہمیں سنائیں۔ جی صبح سو جا بجا ایک تیری ذات ہے، صبح سو جا بجا ایک تیری ذات ہے، صبح سو جا بجا ایک تیری ذات ہے، ہر کہیں رونما ایک تیری ذات ہے، ہر کہیں رونما ایک تیری ذات ہے، کیوں غیر سے عرض حاجت کرو، کیوں غیر سے عرض حاجت کرو،
میری حاجت روا ایک تیری ذات ہے، میری حاجت روا ایک تیری ذات ہے، کیوں صبح سو جا بجا ایک تیری ذات ہے، کل میرا آسرا ایک تیری ذات تھی، کل میرا آسرا ایک تیری ذات تھی، آج بھی آسرا ایک تیری ذات ہے، آج بھی آسرا ایک تیری ذات ہے، صبح سو جا بجا ایک تیری ذات ہے، کوئی تجھ سا نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تو کسی سا نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، تو کسی سا نہیں، ہر کسی سے جدا ایک تیری ذات ہے، ہر کسی سے جدا ایک تیری ذات ہے، صبح سو جا بجا ایک تیری ذات ہے، ہر کہیں رونما ایک تیری ذات ہے، ہر کہیں رونما ایک تیری ذات ہے، کیوں غیر سے عرض حاجت کروں، میری حاجت روا ایک تیری ذات ہے، ہر کہیں رونما ایک تیری ذات ہے، صبح سو جا بجا ایک تیری ذات ہے۔